بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ جی پہلے تو الفاتحہ سے شروع کرتے ہیں۔ کومل آپ نے ابھی تک کلاس میں شاید الفاتحہ نہیں پڑھی، ایسے ہی ہے؟ یس میم، نہیں پڑھی ہے میں نے۔ جی آپ سے پڑھ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جی پلیز پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ آمین یا رب العالمین۔ ماشاء اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ آپ کی تلاوت بہت اچھی ہے ماشاء اللہ۔ آپ جو مفخم لیٹرز ہیں نا ان کو اور اسٹرینتھن کریں، یعنی ہیوی کریں، وہ اور اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آپ نے پہلے تجوید پڑھی ہے کومل؟ جی میم۔ تبارک اللہ۔ اچھا، وَلَضَّالِّينَ کو ریپیٹ کریں، اور یہاں پہ الف مدیہ کو 6 حرکات دیجیے اور ہیوی پڑھیں۔ جی ولا الضالين، احسنتی۔ اب دیکھیں جب کومل وَلَضَّالِّينَ پڑھتی ہیں شی از ڈوئنگ آل ویل، پر جب وہ لام کو ٹچ کرتی ہیں نا تو لام کی آواز بہت واضح ہے، پرومیننٹ نہیں ہے۔ تو ہم نبر کیوں دیتے ہیں، یہ وجہ ہوتی ہے نبر دینے کی۔ نبر کے بارے میں آپ کو کومل پتہ ہے؟ نو میم، اتنا جی زیادہ اچھا، نہیں نبر پتا۔ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم کچھ خاص جگہوں پہ کچھ خاص وجوہات کی وجہ سے آواز کو اونچا کرتے ہیں۔ اس کا مقصد جو ہے کسی نہ کسی لیٹر کو یا ادھر اس کی آواز کو پرومیننٹ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک؟ تو اب جیسے وَلَضَّالِّينَ جی ایک کیس ہے، یعنی اگر مد لیٹر کے بعد کسی حرف پہ شدہ آ جائے ایک ہی ورڈ کے اندر، تو ہم اس مد لیٹر کو 6 حرکات لمبا بھی کرتے ہیں، اور اس کی 5th 6th جب ہم کاؤنٹ پر ہوتے ہیں، یعنی بالکل آخر میں ہوتے ہیں مد کو ختم کرنے کی، تو آواز کو ذرا سا اونچا کر کے پھر لام سے ٹچ کرتے ہیں، تاکہ جو سکون ہے نا لام کا وہ واضح ہو کے ابھر کے سامنے ہے۔ جیسے وَلَضَّالِّينَ، یہ آپ کو تھوڑی سی آواز کی اونچائی محسوس ہوئی؟ جی میم۔ اس کو نبر کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کومل آپ کوشش کریں گی؟ جی ولا الضالين، اب بہتر، ضال ضال، اس طرح سے کرنا ہوتا ہے، ٹھیک؟ یس میم۔ اب آپ اس کو پریکٹس کریے گا انشاءاللہ۔ باقی آپ نے بہت اچھا پڑھا، لیکن آپ کی ہیوی لیٹرز کو آپ مزید اسٹرینتھن کریں، ٹھیک ہے؟ یعنی صاد، را، طا، ضاد، تو آپ کی تلاوت اور بھی اچھی ہو جائے گی۔ بارک اللہ فیک یا حبیبی، احسن۔ اچھا جی، تھیوری پہ آ جاتے ہیں۔ ہم نے لاسٹ کلاس میں مدود کا تھوڑا سا انٹروڈکشن لے لیا ہے ایکچولی۔ when I say madud, it's not about when I'm just talking about the mad letters, but I'm talking about the elongation more than the normal elongation of the mad letters. ٹھیک؟ تو جب ہم قواعد مدود کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم مینلی جو مد لیٹرز ہیں ان کی ایگزسٹنس کے لیے کتنے کاؤنٹس ہونا ضروری ہیں ویسے؟ Two counts.
جی بالکل 2 کاؤنٹس ہونا تو ہے ہی ضروری. ٹھیک. منیمم اور 2 اس سے اینڈ اوپر جو بھی 4 چیز ہے سے ٹھیک 4 to 5. جی یعنی بالکل اس سے اوپر جو بھی کاؤنٹس ہیں نا وہ کتنے ہیں اور کیسے دینے ہیں اور اس کی کیا کنڈیشنز ہیں, یہی چیز ہمیں جو ہے وہ اس پورے یعنی چیپٹر کی وجہ بن جاتی ہے کہ جس میں ہم مدود اور اس کے قواعد پڑھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک. تو ایک تو یہ بات ہے کہ ہمیں یہ بس ذہن میں رہنا چاہیے کہ the minimum timing of any mud letter is the 2 counts. What are the mud letters? Alif maddiya, waw maddiya, ya maddiya. When they have no haraka, no vowel on it, اور اس کے پیچھے جو ہے ایک آئیڈینٹیکل واول ہو, یعنی الف سے پیچھے زبر, یا سے پیچھے زیر اور واو سے پیچھے پیش, تو پھر یہ جو شیپس ہیں ان 3 حروف کو ہم الف مدیہ, واو مدیہ اور یا مدیہ کے. الف تو ہوتا ہی الف مد ہے, اس کی کوئی اور شیپ نہیں ہے, وہ ساکن ہوتا ہے, اس کے پیچھے فتحہ ہوتا ہے. لیکن واو اور یا کی شیپس ہیں, وہ واو مدیہ بھی ہو سکتا ہے اور غیر مدیہ یعنی اواولڈ واو, مشدد واو, اواولین, یہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک. جب ہم مدود کے قواعد کی بات کریں گے تو ہمارا کنسرن صرف اور صرف مد لیٹر سے ہوگا, اور یہ تمام رولز جو ہیں یہ مد لیٹر پر ہی اپلائی کریں گے. واو اور یا کی کسی اور شیپ پہ کوئی اس طرح کا قاعدہ اپلائی نہیں کرے گا. واولین اور یالین کے بارے میں صرف ایک طرح کا مد ہے, جس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. واولین اور یالین کے حوالے سے ایک طرح کا مد ہے کہ جو ہم پڑھیں گے بالکل اینڈ میں, تو ابھی آپ بس یہ ذہن میں رکھیں گے, we are just talking about the mud letters. پھر اس کے بعد میں نے آپ کو بتائے تھے کہ کسی بھی مد لیٹر کی نارمل الانگیشن سے زیادہ اگر الانگیشن ہو رہی ہے تو اس کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں. وہ کون کون سی 2 وجوہات ہیں؟ ایک تو حمزہ اور دوسرا سکون. جی احسن, ایک حمزہ اور ایک سکون یا جزم. اور یہ سکون کی طرح بھی ہو سکتا ہے, ایک تشدید کے انڈر ایک سکون بھی ہو سکتا ہے, اور یہ سکون ایک ٹیمپرری یا سکون عارضہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب ہم پڑھ رہے تھے تھا تو والعالمین نون کے اوپر زبر, لیکن رکتے ہوئے میں نے اس کو ٹیمپرری طور پہ ساکن کیا ہے کیونکہ میں وقف کر رہی ہوں. تو تینوں ہی طرح سے اگر سکون پڑھا جا رہا ہے اور اس کے پیچھے مد لیٹر ہے, ٹھیک, تو اس پر ایک مد ضرور لگے گا, اور ہم مدود کے بارے میں بات کریں گے. تو we discussed actually the 2 kinds of mad which exist due to حمزہ. حمزہ کی وجہ سے جو مد ہیں 2, ان کو ہم نے پڑھ لیا تھا. اس سے بھی پہلے ہم نے یہ پتہ کیا تھا کہ جو مد ہیں یعنی جو ایک اوریجنل نیچرل مد ہے, یعنی ٹائمنگ آف دا مد لیٹر وچ از 2 counts, اور وہ وصلاً بھی ایگزسٹ کرے, وقفاً بھی ایگزسٹ کرے, اور اس کی شیپ بھی وہی ہو کہ جو اس کی شیپ. تو اس طرح کے مد کو ہم اوریجنلی مد کہتے ہیں کہ دیٹس این اوریجنل نیچرل مد. اور پھر ہم نے اس کو 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر دیا تھا. کچھ جو مدود ہیں اس کے اوپر جو آپ کو سائن نظر آتا ہے, سائن آف مد, اٹ میکس اٹ سیکنڈری, اینڈ اگر یہ حمزہ اور سکون ہو اس کے آگے تو پھر ہمیں تھوڑا سا یعنی زیادہ اس کے بارے میں کمپلیکیٹڈ کیس ہے, اس کو اسٹڈی کرنا پڑتا ہے. لیکن بعض جگہوں پہ مد لیٹر جو ہے وہ بس صرف 2 حرکات لے رہا ہے, وہ سبسٹیٹیوٹ ہو رہا ہوگا, ایکسچینج ہو سکتا ہے, لیکن بس 2 ہی حرکات سے پڑھا جا رہا ہے. کبھی وصل میں پڑھا جائے گا, کبھی وقف میں, کہیں ڈراپ ہو رہا ہو. تو ایک کیٹیگریز میں تو ہم مطلب جو نیچرل مد ہے اس میں تو ہم یہی چیزیں دیکھیں گے. لیکن مد فرعی میں ہم سکون اور حمزہ کی وجہ سے جو مد ایگزسٹ کرتے ہیں ان کے بارے میں اسٹڈی کر رہے ہیں. ٹھیک. تو اب سکون اور سکون کو ابھی سائڈ پہ رکھتے ہیں, حمزہ کی بات کرتے ہیں. اور اب آپ نے انہی حروف کو سوچنا ہے کہ وہ حرف جس میں مد لیٹر کے بعد حمزہ ہو کسی بھی حالت میں, تاکہ ہم الگ الگ طرح کے مدود سیکھ جائیں which exist due to حمزہ. So the first set of mad we discussed were, نام بتائیے مجھے, کوئی بتائے گا؟ مد متصل ویری گڈ. اینڈ مد منفصل. جی سب اگری کر اور رہے ہیں ان سے؟ متصل واجب. بالکل, جو متصل ہوگا وہ واجب بھی ہوگا. تو یعنی مد جی واجب متصل اور مد جائز منفصل, 2 طرح کے مدود ہم نے پڑھے. ایسے ہی جی. جی. اچھا,
اب جو مد جائز منفصل ہے اور مد واجب متصل ہے، اس میں بس ایک فرق تھا. مد جائز منفصل ایک ہی دو کلموں کے کلوں میں اس میں کلمات انوالوڈ ہوتے ہیں، دو کلمات کے مابین ایگزسٹ کرتا ہے. پہلا کلمہ مد لیٹر پہ اینڈ ہوگا اور دوسرا کلمہ اگر حمزہ سے شروع ہو رہا ہے تو پھر جو مد لیٹر کو ہم 4 حرکات کی elongation دیں گے وہ مد واجب متصل دے رہے ہیں ہم اس کو، ٹھیک، اور سوری مد جائز منفصل دے رہے ہیں اس کو. یہ دو کلمات کی بات. اور جب ہم ایک ہی کلمے میں یہ کام کریں کہ مد لیٹر کے بعد حمزہ ہے اور ہم اس کو 4 حرکات دے رہے ہیں تو پھر یہ ہم مد واجب متصل دے رہے ہیں، ٹھیک. مد واجب متصل کو واجب کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ تمام ڈفرینٹ قرات میں یعنی جتنی ویریشنز ایگزسٹ کرتی ہیں اس میں اس ورڈ کو نارمل elongation سے زیادہ elongation سے ہی پڑھایا ہے اسکالرز نے، ٹھیک. تو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سنا گیا کہ جب جب انہوں نے پڑھا تو اس میں elongation کی ہی، اسی لیے یہ واجب ہے. There is no allowance of 2 counts, then we say generally that it is واجب. امام حفظ کی کیٹیگری کے اندر جو ہے وہ واجب، کسی چیز کا واجب ہونا ڈفرینٹ ہے، لیکن اوور آل واجب ہونا یعنی تمام قراء کو نظر میں رکھ کے دیٹ از ڈفرینٹ. سو مد واجب متصل یعنی اگر مد لیٹر اور حمزہ ایک ہی کلمے میں ایگزسٹ کر رہے ہیں تو مد لیٹر کو 4 سے 5 حرکات دینا، ٹھیک، اس کی کسی بھی مد کی نارمل ٹائمنگ سے زیادہ ٹائم دینا، ٹھیک ہے. یہ تمام ویز آف قراء یا ویریشن میں یہ قاعدہ، کاؤنٹ چینج ہو سکتے ہیں لیکن ایگزسٹ کرتا ہے. سو the count given in this case has to be more than 2. تو آپ اس کو کیجولی گزر ہی نہیں سکتے 2 حرکات پڑھ کے، آپ نے یہ واجب ہے کہ یہاں پر 4 حرکات دینی ہی ہے. When I say 4 it is preferable. Okay, but what are the options do we have here? 4 and 5 counts. 4 counts بھی دے سکتے ہیں، 5 بھی دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. میں نے بتایا تھا آپ کو کہ ہم امام حفظ کی قراء کو فالو کر رہے ہیں، تو ایک راوی جو ہے انہوں نے 4 سے اور ایک راوی جو انہوں نے 5 سے پڑھا، تو اس لیے دونوں کی الائنس ہے. لیکن جب بھی ہمارے پاس الائنس میں 4 کی اویلیبلٹی ہو تو آپ 4 کاؤنٹس کو ایک سٹینڈرڈ رکھیں کہ یہی پریفریبل وے ہے اکارڈنگ ٹو دا اسکالرز. 4 حرکات کو متوسط کاؤنٹ کہتے ہیں اور سب سے پریفریبل ٹائمنگ یہی ہوتی اگر اس کی الاؤنس ایگزسٹ کرتی. اچھا، تو میں نے آپ کو مین فرق بتایا ہے کہ مد واجب متصل کیا بلا کہ ایک ہی ورڈ کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے اور مد جائز منفصل 2 ورڈز کے مابین درمیان میں ایگزسٹ کرتا ہے. یہاں پہ پھر جب ہم نے اس کو بریف کر دیا، یہ تو ساری وہ چھوٹی سی ریویژن تھی کہ جو پیچھے ہم ڈسکس کر چکے. دین آئی آسک اے کوسچن، ٹھیک، کہ اگر یعنی آپ کو اس پہ سوچنا ہے کہ مد لیٹر کے بعد حمزہ آ جائے تو حمزہ ایسے کیا اس کا یعنی افیکٹ ہے کہ مد لیٹر کو ہمیں 2 سے زیادہ ہی حرکات دینی ہوتی. ہاؤ حمزہ افیکٹس دا مد لیٹر، ٹھیک. تو اس کے بارے میں اب اگر آپ میں سے کسی نے سوچا ہو یا آپ کا کوئی جواب ہو تو ہینڈ ریز کریے گا، ٹھیک ہے، تاکہ ہم باری باری سب کی بات سنیں. جی سسٹر روبینہ. اگر حمزہ اور سکون دونوں آ جائیں تو حمزہ سکون ہو جائے گا، اس کو ہم حمزہ سکون کہیں گے. نہیں، ابھی تو میرا سوال یہ نہیں، ابھی میرا سوال یہ ہے کہ مد لیٹر کے بعد حمزہ آنے سے ایسا کیا ہوتا ہے کہ ہمیں مد لیٹر کو elongate کرنا پڑتا ہے؟ Why do we do this elongation? یعنی حمزہ سکون کی علامت نہیں ہے جب اس پہ آ جائے حمزہ؟ یہی آپ پوچھ رہی ہیں؟ مجھے تو اس نہیں طرح کی نہیں، اگر انڈرسٹینڈنگ ہو حمزہ رہی. ہو تو وہ تو ایک کیس ہے. میں یہ پوچھ رہی ہوں، ٹھیک ہے، میں دوبارہ دہراتی ہوں، میں بھی ہیلپس یو. اگر مد لیٹر کے بعد حمزہ ہے، ہم نے کہا کہ سکون کی 2 وجوہات ہیں نا، ایک حمزہ ہے ایک سکون، ٹھیک. تو کیا وجہ ہے کہ حمزہ کی وجہ سے ہمیں کسی بھی نارمل ٹائمنگ کو سیکنڈری مد بنانا ہوتا ہے؟ وائی ڈو وی گیو لانگر مد
when a mud letter is followed by hamza. جی اور میں نے کہا تھا آپ تھوڑا کیریکٹرسٹکس کے حوالے سے سوچیں. اسی دن میرے خیال فوزیہ کوئی کہہ رہی تھی کہ آپ ابھی جواب دینا چاہ رہی ہیں. جی کسی کے بھی ذہن میں کوئی بھی بات آتی ہے آپ کہیں, جو بھی بات آپ کو سمجھ آتی. جی اچھا میں بتاؤں میرے مائنڈ میں جو آ رہی ہے. جی 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 بتائیے. فوزیہ آپ بتائیں فوزیہ. اچھا آپ بتا لیں. جی جی دونوں ہی اچھا بتائیں, میرے مائنڈ میں جس یہ کے ہے کہ ذہن میں جو بات ہے وہ بتائیں. جی جیسے جی ہم نے الف کے کریکٹرسٹکس میں پڑھا تھا نا کہ اگر اس کے پیچھے لائٹ لیٹر ہوگا تو اس کی ساؤنڈ بھی لائٹ ہوگی, اور اگر پیچھے ہیوی ہوگا تو اس کی بھی ہیوی ہوگی. تو مجھے لگتا ہے یہی ریزن ہے کہ اگر پیچھے مد لیٹر ہے اور آگے حمزہ آ رہا ہے تو وہ ہیوی ہو جائے گا, elongate ہو جائے. elongate ہو جائے گا. سوری. اچھا نہیں, لیکن حمزہ کا کیا افیکٹ ہے کہ ہم مد لیٹر کو 2 سے زیادہ حرکات دے رہے ہیں, تو اچھا تفخیم سے کوئی تعلق ہے؟ جی آپ کا سوال میں اس طرح سے سمجھی تھی, لیکن مجھے اس کا آنسر نہیں ملا کہیں سے بھی, کہ اچھا مد لیٹر کے بعد اگر حمزہ آ جاتا ہے تو ہم اس کو کیوں مد کرتے ہیں, یعنی کہ حمزہ کے علاوہ کوئی اور لیٹر بھی تو ہو سکتا تھا نا, تو حمزہ ہی کیوں. میں اس سوال کو ایسے سمجھی ہوں, جی جی لیکن مجھے یہی اس کا سوال ہے. آنسر نہیں ملا کہ حمزہ ہی کیوں, اس میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ صرف حمزہ ہی ہے, کوئی اور لیٹر کیوں نہیں ہے. جی یہ یہی میرا الف سوال مدیہ کے طور پہ ایکٹ نہیں کرے گا یہ. ہے. الف مدیہ کے طور پہ کون ایکٹ کرے گا؟ حمزہ؟ جی نہیں حمزہ حمزہ ہی رہے گا, مد لیٹر ہی رہے گا. لیکن کیوں حمزہ ہی کی وجہ سے مد لیٹر کو elongate کیا جاتا ہے؟ وہ جو آپ نے جس طرح کوشچن کو ریفریز کیا نا ثنا باجی نے, دیٹس مور انڈرسٹینڈیبل. وائی حمزہ؟ اچھا جی آپ فوزیہ آپ بتائیں. سمیحہ نے بھی کوشش کی ہے, ثنا باجی نے تو کہا کہ وہ کوئی جواب ہمیں مل نہیں سکا. جی فوزیہ. مجھے لگتا ہے شاید کہ اگر ہم مد لیٹر نہیں اگر پہلے ہوگا نا حمزہ سے, تو پھر حمزہ جیسے کہ پڑھا ہی نہیں جائے گا, وہ ادا ہی نہیں ہو پائے گا جیسے, کیونکہ یہ تھوڑا سا اس کو اس پہ تھوڑا زور دے کے پڑھنا ہوتا ہے نا حمزہ پہ, اس کو واضح کرنا ہوتا ہے زیادہ. تو اگر پہلے مد لیٹر نہیں ہوگا, خالی الف ہوگا, تو اس سے شاید یہ ادا ہی نہیں ہوگا, مجھے ایسے لگا تھا. اچھا جیسے ورڈ ہے مجھ- مؤمنین, ہاں مؤمنین ٹھیک ہے, اب یہ تو حمزہ ساکن ہے, اس کے پیچھے مد لیٹر نہیں ہے, لیکن اب حمزہ تو پڑھ رہے ہیں مؤمنین. جی, لیکن وہ حمزہ اور میم کے درمیان میں الف نہیں ہے نا کہیں پہ بھی, یا پھر کھڑا زبر نہیں ہے. ایسا یہ کچھ نہیں, یہ نہیں. ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. Who is this answering? Clever. میں فوزیہ بات کر رہی ہوں. جی جی فوزی, سوری میں اپنی نا اسکرین میں پارٹیسپینٹس دیکھ نہیں پا رہی. بارک اللہ فیک یا حبیبتی. سو شی از کلوزر, شی از ویری کلوزر. ٹھیک, آپ کوئی اور اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ یعنی اچھا یہ اس ٹو کا مد کی جواب, طرح اب ایکٹ ہوگا, یہ پوزیشن جو بنتی ہے, یہ جو سچویشن بنتی ہے, اٹ ایکٹ لائک ٹو مد. یہ بات دوبارہ کہیں, یہ میں نہیں سمجھ سکی. میں نے کہا آپ نے جو یہ جو سینیریو بنایا ہے, تو یہ سچویشن جو ہے اٹ ایکٹ لائک ٹو مد. یعنی 2 مد سے کیا مراد ہے؟ یعنی 2 مد. یعنی کہ لینتھ, اس کی لینتھ جو بنے گی, elongation جو بنے گی. جی وہ زیادہ ہوگی نا, یعنی آپ کی جو ہاں جی, نارمل 2 حرکات ہیں اس سے زیادہ ہوگی. ٹھیک ہے, ہم ہاں ایک جی, جنرل لے لیتے ہیں کہ ڈبل ہوگی. ٹھیک, یس. تو آپ نے مطلب میرا یعنی سوال یہی ہے کہ اگر آگے حمزہ ہے تو ہم مد لیٹر کو اس کی ٹائمنگ سے ڈبل ٹائمنگ کیوں دے رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, واٹ از حمزہ ڈوئنگ ہیئر ود دا مد لیٹر. اور اب فوزیہ ہمیں یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر ہم اس کو لمبا نہیں کریں گے تو پھر پڑھا نہیں جائے گا مد لیٹر. یہی آپ فوزیہ کہہ رہی ہیں, یعنی ہم اس کو لمبا کریں گے تو ہی حمزہ پڑھا جا سکے گا اور مد لیٹر پڑھا جا سکے گا. جی, کیونکہ میں نے اس کے بغیر پڑھنے کی کوشش کی تو پھر وہ جو پہلے کا جو الف ہوتا ہے نا اس کو ہم کھا جاتے ہیں پھر, یا پھر حمزہ صحیح طریقے سے ادا ہی نہیں ہوتا. جی بس اگر ہم یہ 2 وجوہات, یہ 2 جی وجوہات ہیں. ٹھیک ہے, اب ایسا کیوں ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس پر بات کرتے ہیں. لیکن ایکچولی یہی بات ہے کہ مد لیٹر کے بعد اگر حمزہ ہے تو مد لیٹر کو اگر آپ پراپر elongation نہ دیں, ٹھیک ہے,
تو دو طرح کے فیئرز ہیں, دو اس سے جو ہے وہ مسٹیکس ہونے کے چانسز ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ مد لیٹر کو کھا جائیں گے, دوسرا یہ کہ حمزہ کا جو سکون ہے یعنی حمزہ ساکنہ پہ آپ صحیح طرح لینڈ ہی نہیں کر پائیں گے. یہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں. اب کیوں ہو سکتی ہیں اس پر بھی بات کرتے ہیں, اسپیشلی وین اٹ از آپ ان ون پلیز ورڈ. اس کو ریسائٹ کر کے بتائیں گے ذرا. جی جی بالکل. جیسے کوئی ورڈ لیتے ہیں, ایک منٹ میں مصحف کھولوں اور پھر اس میں سے دیکھتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل دیر از اے ورڈ لقد انزلنا آیات مبینات. ٹھیک, جی لقد انزلنا آیات, اچھا نیاب, انزلنا. جی جی سوری, اگر آپ سورہ نصر سے ایگزامپل دے دیں گی تو وہ زیادہ اچھے سے سمجھ آ جائے گی, کیونکہ وہ ہم پڑھتے بھی ہیں, جیسے اذا جاء. اچھا بالکل ایسے بھی کر سکتے ہیں بالکل. سورہ اذا نصر جاء, اذا جاء نصر اللہ. ٹھیک, اب اگر میں اس مد کی ٹائمنگ کو ٹھیک ہے 4 کاؤنٹ سے کم وقت دوں تو دو غلطی ہونے کے چانسز ہیں. ٹھیک, ایک یہ کہ میں اس مد کو ہی پراپر ٹائم نہ دے سکوں یعنی اس کو کھا جاؤں, اور دوسری یہ کہ میں حمزہ کو پراپر کنفرنٹیشن نہ کر سکوں اس کی. ٹھیک, جیسے اذا جاء. اچھا مجھے نا اتنی اس کو صحیح پڑھنے کی وہ ہے کہ اس غلطی کو کیسے بیان کیا جائے یہ مشکل, لیکن میں آپ کو اس طرح بتاتی ہوں کہ جب بچے حفظ سنا رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں آپ لوگوں کا ایکسپیرینس ہونا سننے کا, جو جلدی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ مدود کو ڈراپ کرتے ہیں, اسپیشلی یہ جو مجاز منفصل والا ہے, میرے بچے کو تو آمادہ کرنا ہی بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اس کو پڑھ لیں. سبحان اللہ. تو when he is reading quickly, سبحان اللہ, تو it will be like اذا جاء جاء جاء. ٹھیک, اور اگر وہ مت ٹائم دے اور ٹھہر کے پڑھے تو جاء یعنی اس کو کنفرنٹ کرنا حمزہ کو, ٹھیک ہے, وہ آسان ہوتا ہے جب مد لیٹر کو پراپر اس کا ٹائم دیا جائے. ٹھیک ہے, تو حمزہ پڑھنا ایزی ہوتا ہے, وے ایزیئر, اینڈ دیر از لیس اسٹریس آن یور مخارج جو بھی آپ اس میں استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک, اور یا تو پھر اگر آپ حمزہ کنفرنٹیشن پہ ذہن دیتے ہیں تو مد کی ٹائمنگ جو ہے اس کو آپ کم کر دیتے ہیں یا اس کو کھا جاتے ہیں. یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ مد لیٹرز جو ہیں دے آر ویک لیٹرز ان اے سینس. یعنی اگر ہم صفات کے اعتبار سے دیکھیں تو جو مد لیٹرز ہیں وہ ویک لیٹرز ہیں, اور جو حمزہ ہے اٹ از اے اسٹرانگ لیٹر بیکاز اٹ ہیز شدہ اینڈ اٹ ہیز جہر. ٹھیک, اب مد لیٹرز کو نا ہم حروف مدیہ بھی کہتے ہیں, جوفیہ, ہوائیہ, اس کا اسپیسیفک مخرج نہیں ہے, اور اس میں ہو یہ رہا ہوتا ہے کہ ووکل کارڈ سے ہم ایک آواز جنریٹ کرتے ہیں and it has to cover a long distance, okay, to come out of the mouth. And in this long distance وہ کس کی چیزوں کی مدد سے باہر آ رہا ہوتا ہے؟ the running of the sound with the flow of air only it can come out. Without the flow of air or the running of the sound, the mud letters cannot be pronounced. ٹھیک, اب آ جاتے ہیں in comparison of mud letters, let's discuss the Hamza. Hamza is pronounced by the closing of vocal cords. ٹھیک ہے, جہاں ہم vocal cords کو مکمل بند کرتے ہیں اور آپ ایئر ریلیز اور ساؤنڈ ریلیز کو سٹاپ یا ہولڈ کر دیتے ہیں, جہر اور شدہ آپ نے دینا ہے, تو پھر آپ حمزہ کو پروناؤنس کرتے ہیں یا حمزہ کی جو ایکچوئل ساؤنڈ ہے وہ آتا ہے. ٹھیک, تو ایک میں آپ نے ووکل کارڈز کو وائڈ اوپن رکھ کے آواز اور ایئر کو جاری رکھنا ہے, اور ایک لیٹر میں آپ نے جہر اور شدہ دینا ہے. اینڈ اٹ از یعنی بوتھ آر ویری کلوز. دیکھیں حمزہ بھی بالکل چیسٹ کے قریب سے ہے اور ووکل کارڈ سے ہی آواز جاری ہوتی ہے اور پورے جوف سے گزر کے مد لیٹرز کی آواز ہے. صحیح. So this difference in the characteristics of the two letters and the way they are pronounced, the mud letters and the hamza. حمزہ کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ یہ مد لیٹر کے بعد آ جائے تو پیچھے elongation زیادہ دی جا رہی ہوتی ہے. اچھا, اب یہ تو اسکالرز نے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا, لیکن اصولی طور پہ تو ایسے ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایسے ہی پڑھا, تو ہم بھی اس کو ایسے ہی پڑھتے ہیں. بات تو یہ, لیکن پھر جب اس کے رولز ڈیفائن ہونے لگے تو
یعنی اسٹرکٹلی اگر ٹاکنگ فرام دا تجوید پوائنٹ آف ویو، کہ جنہوں نے تجوید سائنسز کو اسٹڈی کیا اور یعنی ہمارے جو جوارح ہیں وہ کس طرح ہر لیٹر میں ایکٹ کر رہے ہیں، ان ساری چیزوں کو اسٹڈی کر کے انہوں نے کہا کہ یہ دس کین بی دا ریزن، کیونکہ اٹس ایوری ٹائم حمزہ، سبحان اللہ، یعنی ایوری ٹائم وین دیر از حمزہ دس ہیپنس. تو ہو سکتا ہے کہ یہ صفات کے فرق اور اسٹرینتھ کی وجہ سے ہے. اور پھر جو کامن مسٹیکس ایگزسٹ کرتی ہیں، ٹھیک ہے، اس سے یہ بات سمجھ آئی کہ ہاں یہ ایک سیریز آف مسٹیکس اسی طرح کی ایگزسٹ کرتی ہیں کہ ایک ویک لیٹر کے بعد جب ایک اسٹرانگ لیٹر آ رہا ہو تو یا ویک لیٹر کے ساتھ کوئی کمی پیشی کر دیتے ہیں اس کی ادائیگی میں، یا آپ اسٹرانگ لیٹر کو کنفرنٹ کرنے میں کوئی کمی پیشی کر دیتے ہیں. صحیح، سو دیٹ کین بی دا ریزن. اور قرآن کریم میں اور بھی جگہوں پر ایک ویک لیٹر کے بعد اگر ایک اسٹرانگ لیٹر آ رہا ہے تو وہاں پہ کوئی نہ کوئی یعنی قاعدے آپ کو نظر آئیں گے، ادغام کے اصول، اور اس کے بارے میں یعنی ابھی اس میں تفصیلات ہیں، لیکن اٹ از سین کہ صفات کے اعتبار سے جو ویک لیٹرز ہیں ان کے بعد اگر اسٹرانگ لیٹرز آ رہے ہوں تو کوئی نہ کوئی قاعدے وہاں ایگزسٹ کرتے ہیں اسٹرینتھ اور ویکنس کی وجہ سے. ٹھیک ہے، سو یہ مدود کے قاعدے جو ہیں یہ اسی لیے ایگزسٹ کرتے ہیں کیونکہ اسی طرح کسی بھی حرف کو سکون دینا، ٹھیک ہے، اس سے پیچھے اگر مد لیٹر ہو تو سکون بھی وجہ ایلونگیشن ہوتی ہے نا. تو سکون بھی وجہ اسی لیے ایلونگیشن کی ہوتی ہے کیونکہ سکون میں آپ نے یعنی جب آپ نے کسی بھی حرف کو ساکن کرنا ہے، جزم دینا ہے، تو اس کی آواز کو اس کے مخرج پہ کلوز کرنا ہوتا ہے پہلے، اور پھر اس کے بعد یعنی آپ اس کے مخرج پہ جاتے ہیں، اس آواز کو ٹچ کرتے ہیں اور یعنی جو اس کی صفت ہے وہ اسے دیتے ہیں. لیکن مد لیٹر کی تو آواز جاری رہتی ہی، یعنی جب ہے کہ جب آپ نے وائٹ اسپیس اوپن رکھا ہو پھر آپ مد پڑھ رہے ہوتے ہیں. صحیح، تو ساکن آ جانے کی وجہ سے بھی ایلونگیشن دی جاتی ہے. اس کی بھی یہی ریزن بتائی جاتی ہے کہ کہیں مد کی ٹائمنگ کسی طرح کھا نہ لی جائے، کم نہ ہو جائے. ٹھیک، لیکن حمزہ کے کیس میں تو اسپیشلی یہ بھی وجہ ہے کہ حمزہ اگر کلیئر نہ پڑھا گیا یہ غلطی ہو سکتی ہے، یا مد لیٹر کی ٹائمنگ پراپر نہ دی جائے یہ غلطی ہو سکتی ہے. صحیح، تو اس میں یہ کچھ تفصیلات تھیں. اب نا ایک بات میرے ذہن میں آ رہی تھی اور اچھا بہرحال انشاءاللہ دوبارہ آ جاتی ہے. یہ بات آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہے اس کی؟ آئی ہوپ دس از میکنگ سینس ٹو یو انشاءاللہ. جی میں ایک سوال پوچھ لوں یہاں پہ؟ جی جی پوچھیے پوچھیے. وہ میں قرأت سن رہی تھی شیخ ایمن کی، اور میں دیکھ رہی تھی کہ جب جیسے ہلکی لیٹر ہے، ہلکی ہاں جب بولتے ہیں ہاں، تو وہ جب شد کی صورت میں آیت کے آخر میں آتا ہے تو وہ زیادہ ہیوی ہوتا ہے زیادہ، اور اگر آیت کے درمیان میں آتا ہے کسی اور لفظ کے ساتھ تو وہ بہت لائٹ سا ہوتا ہے. یعنی اس میں وہ حلق والی آواز وہ جو ایک وائبریشن سی آتی ہے نا، جیسے بجنے کی ڈرم یا خالی ویکیوم میں کوئی چیز بجتی ہے، اس طرح کی آواز نہیں آتی اس ہاں کی. جب وہ مشدد ہوتا ہے تو آواز زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے، اور جب ہاں جی، مشدد نہیں ہوتا تو کم ہوتی ہے. ایسے ہی تو ہاں جی، بالکل ہاں جی. ایسے ہی، کیونکہ مشدد میں تو ہم 2 لیٹرز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، لیکن اس کو ہیوی ہونا نہیں کہیں گے، ہم یہ کہیں گے کہ وہ زیادہ شدت سے پڑھتے ہیں کیونکہ وہ مشدد ہوتا ہے. ٹھیک، تو ویسے ہمیں پتہ ہے لیکن کہ ان کی سارے وائس میں بھی سافٹنس نہیں ہوتی، اس میں یہ ہوتا ہے کہ زیادہ جیسے ویکیوم میں کوئی گونجتی ہے نا آواز، اس طرح کی شدت گونجتی ہوتی ہے. ہے. جی جی، اور جو ادر وائز جیسے کوئی ہاں آ رہا ہے تو بس وہ ٹھیک ہے، یہ پتہ ہے کہ یہ لوور تھروٹ سے نکل رہا ہے، اور لیکن وہ سافٹلی ایسے پڑھتے جاتے ہیں. ایک تو یہ چیز اس کا میں پوچھ رہی تھی کیونکہ میں نے ان کے جتنے بھی جگہوں پہ ایسا آپ کو ایسا ہوا. لگتا ہے کہ ہا کا مخرج بیچ میں کہیں ہوتا ہے تو وہ ہا کی طرح ساؤنڈ کرتا ہے، یعنی ہا اور ہا میں کوئی خاص فرق نہیں محسوس ہوتا، ایسا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں. دوسرا تو اچھا، ہاں ذرا اوپر سے ہم نکالتے ہیں نا، یہ تو نیچے سے نکالتے ہیں نا، جو گول آنکھوں والا ہاں ہے. جی جی، آنکھوں والا ہا ہے وہ نیچے سے نکالتے ہیں ہاں، بالکل. اس میں اس کا ہاں میں فرق پوچھ رہی ہوں کہ جب تو وہ جہاں شد کی صورت میں آتا ہے تو وہ ویکیوم میں وائبریٹ کرتا ہے اونچی آواز سے، اور جب وہ ایسے ہی عبارت میں آتا ہے یعنی آیت کے اندر آتا ہے تو اس وقت اس میں وائبریشن نہیں وہ ہوتی، لیکن یہ لگتا ہے کہ یہ لور تھروٹ سے نکلا ہے. جی بالکل، تو ایئر ریلیز کرتے ہیں وہ، لیکن شدت نہیں ہوتی. اچھا یہ اب آپ یہ نوٹ کریے گا، ماشاء اللہ تبارک اللہ. اسی طرح ہم نے تلاوت سنتے ہوئے بعض چیزوں کو غور کرنا ہے تاکہ ہماری انڈرسٹینڈنگ اچھی ہوتی ہے. تو آپ اب باقی میں جتنے حروف ہیں نا،
آپ انہیں جی دیکھیے گا کہ جب وہ اس کو مشدد ادا کرتے ہیں یعنی تشدید کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، جیسے تبت، اب جب یہ بات تشدید سے پڑھ رہے ہوں گے یا بلکہ اس پہ رکتے ہوئے بھی تبت ابی لہب یوں و تب، تب تو قلقلہ بھی مختلف ہوگا. یعنی تشدید کے جو حروف ہے وہ جب پڑھے جا رہے ہیں تو وہی حرف اگر زبر زیر پیش کے ساتھ ہیں تو ان کی شدت میں کمی ہو، اور when they are مشدد they are read more strongly. تو یہ آپ نے صحیح چیز نوٹ کی ہے، اٹس ناٹ جسٹ ود the حلقی لیٹرز بلکہ all the letters you will hear that انشاءاللہ. ہاں جی، میں ابھی سٹارٹ اس طرح کر رہی تھی کہ جیسے دو دو ہیں، جیسے ہاں اور ہاں یہ ایک جیسے ہیں، تو مطلب اس طرح دو دو والے جو ہیں پہلے ادھر سے میں نے سٹارٹ لیا تھا. تو مجھے آپ یہ بھی تھوڑا سا بتا دیں کہ میں جی نے جی اس کو دیکھا کہ کہتے ہیں کہ ایک کوئی قرآن ہوتا ہے جس میں نا جو بگنرس ہیں جیسے ہمارے جیسے، ایک وہ ریہرسل اس پہ بھی کر سکتے ہیں کہ جس میں نا جیسے ہاں سارے ایک کی کلر میں آ جائیں گے اس پیج پہ، یا مطلب جو بھی ورڈ ڈفرینٹ ایک جیسے ورڈز جو ہے نا وہ ایک ہی سٹائل میں آئیں گے یا کلر میں آئیں گے، تو وہ ہمیں نا گائیڈنس مل جاتی ہے. تو آپ کے نالج میں ہو کہ کوئی ایسا ابھی تو قرآن ہے؟ مجھے جتنے ٹائپس آف پتہ نہیں میری نظر سے جو مصحف گزرے ہیں ان میں ایک کلر کوڈڈ تجوید قرآن آتا ہے، ٹھیک ہے. وہ ایون یعنی بچے مدرسہ یا ادھر کہیں کہیں گئے تو دے آس کے یہی والا قرآن بھیجیں گے جو کلر کوڈڈ ہو. تو اس میں جو ہم نے نون اور میم ساکنہ کے قاعدے نہیں پڑھے تھے وہ ہائی لائٹڈ ہوتے ہیں، جیسے جہاں جہاں ادغام ہے تو وہ سارے ہی گرین ہوں گے، اور جہاں پہ اخفا ہے تو وہ سارے ہی ریڈ ہوں گے. سو اب یہ ایک اچھا اسٹائل ہے تجوید پڑھانے کا، آف کورس یہاں پہ بہت عام رائج ہے. لیکن اگر میں اسٹرکٹلی یعنی فرام بینگ اے تجوید ٹیچر اگر آپ کہوں تو بگنرز کو اسپیشلی اوکے نیور ٹرین یور سیلف آن اے کلر کوڈڈ قرآن. اوکے پھر آپ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں کہ آپ کلر سے ہی کرتے ہیں. لیکن اگر آپ ایک پلین قرآن پہ جس میں کہ سب کچھ بلیک ہے اور پھر اسٹڈی کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تو مشکل ہوگی انیشلی، لیکن پھر آپ یہ ہے کہ وہ کلرز پہ ڈیپینڈ نہیں کریں گے اور آپ ویسے بھی وہی قاعدہ دے رہے ہوں گے جو وہاں ایگزسٹ کرتا ہے. تو یہ دو اچھا باتیں، چلیں. یعنی there are two methods ٹھیک ہے. of یعنی doing it. مطلب اس سے بھی اختلاف نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ ہاں بالکل جی عام رائج یہی ہے کہ وہ they start with the color coded one. اچھا باقی ایک ہی حروف سارے ایک کلر سے ہو اس طرح کا کوئی قرآن مجھے میرے علم میں نہیں ہے کہ ایسا بھی کوئی مصحف ہے. اگر آپ میں سے کسی کو پتا ہو کیونکہ یعنی there are variety of یعنی the way they are written لوگوں نے اپنی اپنی سی بہت اچھی کوششیں کی ہیں. میں نے تو ویسے اس پھر کا ایک سولوشن میرے ذہن میں آیا کہ جی جی جب تلاوت کرنے سے پہلے ایک دفعہ تلاوت کو میں ویسے ہی دیکھوں، اور اس سے میں تھوڑا سا مطلب جیسے لیڈ پینسل سے جیسے ہاں ایک جیسے لفظ ہیں تو ان کو میں بالکل تھوڑا سا نا مارک کر لوں تاکہ جی میں بالکل یہ تو بہت اسے اچھی وہ نہ ترکیب کر ہے. پاؤں. بارک میں اللہ نے فیک. تو یہی یہ تو حل دس از ڈھونڈا اے تھا. ویری گڈ آئیڈیا ٹو ڈو اٹ. جو بھی آپ کا ڈیلی پورشن ہے اس کو پہلے آپ اچھی طرح غور کر لیں. یہاں پہ اتنے ہیوی لیٹرز ہیں اس میں، یہ یہاں پہ یہ اصول ہیں جو مجھے دینے ہیں. تو یہ اپنے ڈیلی پورشن میں آپ کریں، پھر اس کو 3-4 دفعہ پڑھیں. 2-3 دفعہ تو آپ اپنے مارکرز لگائے ہوں گے اسی کے تھرو پڑھیں. 4تھی 5ویں دفعہ آپ ان مارکرز کو اریز کر دیں پھر پڑھیں. سو اٹس ون وے آف ڈوئنگ اٹ اینڈ اٹس اے ویری گڈ آئیڈیا. بارک اللہ. جی ثنا باجی شاید کوئی آپ کو ٹپ دینا چاہ رہی ہیں یہاں پر. جی ثنا باجی. جی اچھا میں جو ان کا سوال سمجھی، جو یہ کہہ رہی ہیں کہ کہیں پر وہ لائٹ پڑھتے ہیں کہیں پر وہ اس کو ہیوی پڑھتے ہیں. جب ہم نے سورہ انفطار نہیں سورہ انشقاق جو ہے جز 30 میں جب ہم نے وہ حفظ کرنا شروع کی تھی تو ہماری باجی نے ہمیں حمز کے بارے میں بتایا تھا. قلقلہ ہے تو انہوں نے پہلے ہمیں پڑھا دیا تھا. جب ہم نے تجوید پڑھی ہے نا اس میں ہم نے قلقلے کے 3 درجے پڑھے ہیں. لائٹ درجے، لائٹ قلقلہ، اسٹرانگ قلقلہ اور اسٹرانگسٹ قلقلہ. تو پھر ہم جب تلاوت کرتے ہیں نا تو وہ ہمیں قلقلے کی جو مقدار ہے کہ کتنا قلقلہ کرنا ہے اسی حساب سے ہم کرتے تھے. اور جب انہوں نے حمز کا ہمیں پڑھایا تو حمز کا انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ جو حمز کے لیٹر ہیں جب وہ آیت کے بیچ میں آتے، حمز ہوتا کمزور اعتبار سے ہی ہے، یعنی کہ آواز بند ہو جاتی ہے، سانس کمزور اعتبار سے جاری رہتی ہے. اور جب وہ حمز کے لیٹر اگر آیت کے بیچ میں آتے ہیں نا تو اس کو کمزور اعتبار سے کرنا ہے. لیکن جب وہ وقف کی صورت میں آئیں گے نا تو تھوڑا سا حمز کو ہم انہینس کر دیں گے. جیسے سورہ انشقاق کی آیت نمبر 4 ہے، اس میں تا ہے 2 دفعہ، ایک آیت کے بیچ میں ہے اور ایک آیت کے اینڈ میں ہے.
تو وہ ہمیں اس طرح سے پڑھاتی تھی جیسے وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ یعنی کہ القت تخلت. تو ایک جو آیت کے بیچ میں ہے وہ لائٹ ہمز ہے اور اینڈ میں بھی لائٹ ہی ہے لیکن وہ تھوڑا سا انہینس ہو گیا, اس کو تھوڑا سا امبوز کر دیا ہے ہم نے. تو اس طرح سے وہ ہمیں انہوں نے یہ سکھایا تھا. اور قلقلے کا بھی 3 درجے دکھا دیے تھے, بتا دیے تھے. تو اس طرح سے جیسے آپ نے تبت کا بولا کہ جب وہ شد کی صورت میں ہوگا تو وہ اسٹرانگسٹ ہوگا, اسی طرح سے ہم سورہ عصر میں پڑھتے ہیں الحق, وہ شد کے ساتھ ہے, اور اگر یہ بیچ میں آ جائے گا تو ہم پڑھیں گے الحق حق حق, اور وہ ہوگا حق. تو اس طرح سے شاید جو قاری ایمن ہے وہ اسی طرح سے ہی پڑھتے ہیں. جو اینڈ میں قلقلے جو کے مختلف درجے ہیں نا, ٹھیک اس کو بھی ہم نے انٹروڈیوس نہیں کرا ہے کلاس میں, لیکن ایسا ہے بالکل. اس وجہ سے میں نے اس پہ کبرا ڈیٹیل میں ہے, نہیں گئی, کبرا ہے. ہم سے بات کر رہی ہوں کہ وہ بالکل ہم میں جو ہا اور ہا میں وہ شاید کنفیوز ہو رہی ہیں. تو ہمیں اس طرح سے سکھایا تھا کہ اگر ہمس کے لیٹر بیچ میں آ جائیں تو کمزور, اور آخر میں آ جائیں تو کمزور ہے لیکن تھوڑا سا اس کو امبوز کر دیں گے. صحیح صحیح, یعنی ہو سکتا ہے یعنی اس طرح بھی بات ہو. اچھا, اب ہمس پہ بات ہوئی ہے تو 2 باتیں ہیں, ٹھیک ہے, ہمس کے حوالے سے جو کہ ہمیں تجوید کے امام کے کوٹس ملتے ہیں. اسی طرح قلقلے کے بارے میں بھی 2 باتیں, ٹھیک ہے, وہ میں آپ کو بتاتی ہوں جو کہ استاد نے بتائی مجھے. قلقلے کے بارے میں ایک کوٹ یہ ہے, ٹھیک ہے, ایک امام کا, کہ وہ کہتے ہیں رحیم اللہ, مجھے نام نہیں یاد, سبحان اللہ, کہ اگر آپ نے قلقلہ کیا ہر لفظ کے درمیان میں یا پھر آخر میں, ٹھیک, اس کا مفہوم یہ ہے, اور آپ کے قلقلہ جو ہے وہ سننے والے کو واضح نہ ہوا, جیسے فار ایگزامپل میں نے بیچ میں پڑھتے ہوئے تو پڑھا کہ وَلَيَبْلُوَنَّكُمْ, لیکن جب میں نے يَبْلُوَنَّكُمْ کہا تو اگر سننے والے نے مجھے کہا کہ آپ کے قلقلے کی آواز نہیں آئی, although آپ نے دیا ہو, ٹھیک, تو اگر اس سننے والے کو قلقلے کی آواز نہیں آئی تو ایز اف آپ نے قلقلہ نہیں دیا اور یہ لحن ہے, ٹھیک ہے. قلقلے کو اتنا اسٹرانگ ضرور ہونا چاہیے, چاہے درمیان میں اینڈ میں, کہ وہ واضح ضرور ہو, ٹھیک ہے, سنا ضرور جائے, پہلی بات. پھر دوسری بات قلقلے کے بارے میں ایک اور, کہ قلقلہ جب درمیان میں ہو تو اس کی یعنی جب وقف کی صورت میں قلقلہ کیا جائے گا, ٹھیک, تو وصل کی صورت میں قلقلے سے زیادہ اسٹرانگ ہوگا, اور شد کی صورت کا قلقلہ اس سے بھی زیادہ اسٹرانگر ہوگا, کیونکہ ہمیں وہاں یہ شو کرنا ہے کہ ہم 2 لیٹرز پہ سٹاپ کر رہے ہیں, جیسے تبت یدا ابی لہب ہوا تب تب, تو وہاں پہ آپ تھوڑا سا ٹائم بڑھا دیں گے قلقلہ کا, جو کہ آپ نے کہا. اب اس کی ٹرمز ہیں, اب بے شک وہ نہ بھی پتا ہو, لیکن نیچرلی اگر آپ کو قلقلے کی کانسیپٹ پتا ہے تو جب آپ وصل میں قلقلہ کر رہے ہوں گے تو وہ ویکر ہی ہوگا, جب آپ وقف کرتے ہوئے قلقلہ کریں گے تو اس کی آواز الگ سے آپ کو آئے گی, زیادہ اسٹرانگر ہوگی, اور آپ کسی مشدد لیٹر پہ تشدید کو دیکھتے ہوئے قلقلہ کریں گے کہ there was a shadda and now I am stopping on it and I have to give the qalqala, so it will naturally come out the strongest one, صحیح. So yes, the qalqala it is like that, جس طرح بالکل آپ کو سمجھیں. اب ہمس کے بارے میں 2 باتیں, ٹھیک. تو ایک جو ہے وہ بات یہ ہے کہ اگر ہم کسی بھی حرف پہ ہمس دے رہے ہیں, حرف کاف اور حرف تا کے بارے میں انہوں نے اسپیشل اس کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے کہ ان 2 حروف کے ساکن ہونے پر جب ان کو ہمس دیا جائے, ٹھیک, تو اس میں ایئر ریلیز اتنا باریک ہونا چاہیے کہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کو تو آواز آئے, ٹھیک, ادروائز کسی اور کو اس ہمس کی آواز ہی نہ آئے, اور ایسا تو لگے کہ وہاں کچھ ہوا ہے لیکن کوئی آئیڈینٹیفائی نہ کر پائے, یعنی صرف ہمس پتہ اسی کو چلے کہ جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہے. لیکن when we are teaching it we say کہ آپ اس کو ایگزیجریٹ کریں گے جب وہ ساکن ہے, لیکن اصولی طور پہ وہ ایئر ریلیز اتنا باریک ہونا چاہیے. ابھی یعنی سبحان اللہ, لاسٹ نائٹ آئی واز ریسائٹنگ ٹو مائی ٹیچر, اینڈ سنس میں کچھ دنوں سے الگ الگ کلاسز میں ہمس کو کافی زور دے رہی ہوں, سو آئی ہیو یعنی بلڈ اپ دس مسٹیک ان دا تلاوہ کہ اب جہاں ہمس آ رہا ہے تو میں اس کو بہت ہی پرومیننٹ کر رہی ہوں, ٹھیک ہے, کیونکہ مجھے ہم میں سکھا رہی ہوں ادھر. تو یعنی she took my 3-4 minutes and I kept on repeating the word جس میں ہمس تھا, اور انہوں نے کہا کہ نہیں نایا آپ نے اپنے ہمس کو کرپٹ کر لیا ہے, it is so prominent it should not be that prominent. تو چاہے وہ درمیان میں ہو یا اینڈ میں ہو یا کہیں بھی ہو, یہ یعنی بتایا گیا مجھے کہ آپ کاف اور تا پہ جو ہمس کریں گے وہ بہت ہی باریک ہونا چاہیے کہ ساتھ بیٹھے شخص کو تو پتہ لگے, ادروائز محسوس بھی نہ ہو کہ کیا کیا, بس ایک ایئر ریلیز اور بہت ہی باریک ایئر ریلیز.
اب آ جاتے ہیں ہمس جو ایز صفت کسی بھی حرف میں ایگزسٹ کرتی ہے, the release of air. So naturally the release of air when the letters are voweled it will be less. When the letters are sakin it will be more. ٹھیک ہے, جب حروف ساکن حالت میں ہوں گے تو release of air will be more than when they are voweled. And when the letters are mushaddad then the release of air will be the stronger. ٹھیک ہے, strongest air release. تو اگر ہمس کے درجات ہمیں پتہ لگے یا کوئی بھی ایسی صفت جیسے رخاوہ ہے, ٹھیک, تو اس جیسے تفشی ہے, ٹھیک, تو جب مشدد حروف پہ وہ ہوگی تو وہ اپنے جوون پر ہوگی, وہ صرف سب سے زیادہ واضح ہوگی, ٹھیک, اور جب ساکن حالت میں وہ صفت ظاہر ہو رہی ہوگی تو وہ اس سے کمزور ہوگی, اور واولڈ میں پھر صفات جو ہیں وہ اور کمزور ہو جاتی ہیں. سو دس از واٹ آئی نو فرام ہمس. ٹھیک ہے, اینڈ جزاک اللہ خیر, یعنی یہ بھی ایک دس کین بی ون وے آف سیئنگ کہ جو ثنا جی نے کہا, ٹھیک ہے, الگ الگ قاعدے ہو سکتے ہیں. تو اب امید ہے کہ یہ بات واضح ہوئی ہوگی روبینہ. جزاک اللہ خیر. جی Because of your جی question we بہت learned a اچھا, lot of things. بہت شکریہ, آپ نے اس پہ کافی جی, ٹائم لیا اور اب بہت اچھی کلیئر ہوگی. چلیں, بارک اب اللہ فیک, الحمدللہ. چلیے, اللہ کا شکر ہے. اب دوبارہ سے آتے ہیں مدود پہ. اچھا, اب ہم بات کر رہے تھے مد ڈیو ٹو حمزہ, اور ہم نے دو مدود ڈسکس کیے, مد جائز منفصل, مد واجب متصل. ایک جو ہے وہ دو کلمے کے مابین ایگزسٹ کرتا ہے وچ از جائز منفصل, اور جو واجب ہے وہ ایک کلمے کے اندر. جائز کو ہم جائز اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہاں 2 کاؤنٹس کی الاؤنس ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ جب دو کلمات ہیں اور ایک کلمہ مد لیٹر پہ اینڈ کر رہا ہے اور دوسرا کلمہ, when I say کلمہ that means a word in a Quran, right? So and the second word it starts with the حمزہ. تو لفظ کے ختم ہونے کے بعد دوسرا لفظ پڑھتے وقت, ٹھیک ہے, دیر آر لیس چانسز دیٹ یو ایٹ دا ساؤنڈ آف دا مد لیٹر اور یو ناٹ پروناؤنسنگ دا حمزہ ویری ویل. ایک ورڈ کے اندر یہ دو چیزیں ایگزسٹ کر رہی ہوں تو زیادہ چانسز ہیں کہ آپ اس کو یعنی کھا جائیں مد لیٹر کے ٹائمنگ کو, یا آپ حمزہ کو پراپر کنفرنٹیشن نہ کریں. صحیح. سو اٹس لائک یہ وجہ ہے, یہ وجہ ہو سکتی ہے, اگین اسکالرس کہتے ہیں کہ مد جائز منفصل میں تو پھر 2 کاؤنٹس کی الاؤنس ہے, ٹھیک ہے, کہ اس میں دیر آر لیس چانس آف دس مسٹیک. لیکن مد واجب متصل میں دیر آر ہائی چانسز آف دس مسٹیک, اس کی فریکوینسی زیادہ نوٹ کی گئی. اس لیے کہا گیا کہ ایک کلمے میں اگر مد لیٹر اور حمزہ ساتھ آ رہے ہیں تو پھر تو آپ نے مد لیٹر کو 4 کاؤنٹس دینے ہی دینے ہیں, تاکہ یہ غلطی کی گنجائش نہ بچے. کس غلطی کی گنجائش نہ بچے بھلا؟ ٹو ایٹ دا ساؤنڈ آف دا مد لیٹر اور ٹو ناٹ کنفرنٹ دا حمزہ پراپرلی. وائی دس مسٹیک کین ہیپن؟ بیکاز the mud letters they are weak letters and the hamza has jahr and shidda. So jahr and shidda makes it stronger, and to confront hamza after a mud letter it's hard on your throat and tongue. So to bring ease ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہم اس کو لمبا کر دیتے. ٹھیک ہے, اب یہاں تک بات واضح ہے, آپ کو کوئی اس میں کنفیوژن تو نہیں کریٹ ہوئی, کوئی تفصیلیں زیادہ ہو گئی ہوں, زیادہ ڈریگ تو نہیں لگ رہا؟ جی ٹھیک ہے, نہیں ہے الحمدللہ. زیادہ. جی باقی لوگوں کو بھی صحیح کلیئر ہے انشاءاللہ. ثنا جی آپ کو تو انشاءاللہ کلیئر ہے, سمیحہ, نائلہ, لائبہ, کومل, اب میں لسٹ میں آ گئی ہوں, شکر ہے, فائزہ, جی فوزیہ اور الحمدللہ. سمیح, الحمدللہ. آمنہ, اوکے. اچھا, اب ہم آتے ہیں, ہم نے حمزہ کے تمام مد کور کرنے تھے, یہ ارادہ ہے انشاءاللہ. ایک منٹ, لیٹ می شیئر دس.
اچھا سبحان اللہ سوری ایکچولی یعنی دیر از اے پرابلم ود دا اسکرین، میں انمیوٹ ہی نہیں کر پا رہی. وائٹ بورڈ شیئر ہو رہا ہے؟ نہیں جی اب ہو رہا ہے؟ نہیں لوڈ ہو رہا ہے. جی سب کے لیے وائٹ بورڈ شیئر ہو رہا ہے؟ الحمدللہ. ہاں جی. جی اچھا اب ہم ایسے کریں گے کہ ہمیں پتہ لگ گیا ایک لفظ جیسے اذا جا، یہ مثال ہمیں اچھی بتائی گئی ہے، اسی کو لیتے ہیں. اذا جاء، ٹھیک ہے، یہ جاء ہو گیا مد واجب متصل، ٹھیک. اور ایک مد جائز منفصل کی مثال لا الہ الا اللہ. جی لا الہ الا اللہ، جزاک اللہ خیر ثنا جی، الحمدللہ. لا الہ، ٹھیک. اب یہ دو کلمات میں ہے اور ہم مد لیٹر کو 4 to 5 کاؤنٹس دیں گے. یہ ایک ہی کلمے میں ہے، اس میں بھی ہم 4 to 5 کاؤنٹس دیں گے. اینڈ 4 از پریفریبل، اور ایک جگہ واجب ہے ایک جگہ جائز ہے. یہاں تک بات واضح ہے. پھر جب ہم اس کو پڑھ رہے تھے تو کل ہم نے ایگزامپلس کے وقت یہ بات کی تھی کہ جب ہم یہاں پر وصل کرتے ہیں تو پھر تو مد واجب متصل ہی ہے، لیکن وقف کرتے ہوئے جا، اب حمزہ کو ہم سکون بھی دے دیتے ہیں، ٹھیک. جب ہم حمزہ کو سکون بھی دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں پتہ ہے کسی بھی مد کی elongation کی دو وجوہات ہوتی ہیں، ایک حمزہ اور ایک سکون. اس کا مطلب ہے the two reasons of elongation they are coming together, okay, in the words that end with حمزہ ساکنہ. وہ ورڈز کہ جو ساکن حمزہ یعنی حمزہ پہ اینڈ کرتے ہیں اور ہم اس پہ سکون دے رہے ہیں رکتے وقت، ٹھیک. تو اس کو پڑھنے میں دو طرح کے مد ایک ساتھ جمع ہو رہے ہیں. ایک وہ کہ جو حمزہ کی وجہ سے ایگزسٹ کرے گا، ایک وہ کہ جو سکون کی وجہ سے ایگزسٹ کرے گا. تو اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں سکون کی وجہ سے ایگزسٹ کرنے والے مد کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک. تو ابھی ہم اس بات کو سمجھیں گے کہ when the words they end with حمزہ، okay, and then the two reasons of the elongation combined together, okay, how then we read the letter، یعنی پھر ہم اس کو کیسے پڑھتے ہیں. تو اب سب سے پہلے ہم سکون کی وجہ سے ایگزسٹ ہونے والا ایک مد، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں پڑھیں گے. اٹس ویری ایزی، اور شاید جو اگر کوئی نارمل تلاوہ میں سب سے زیادہ پریکٹس کیا جاتا ہے وداؤٹ ایور نوئنگ دا مدود آلسو، اٹ از دس مد، ٹھیک ہے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں مختلف ترتیل میں لوگ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں جب، تو جہاں جہاں وہ وقف کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کو کھینچ کے لمبا کر کے ہی وقف کرتے ہیں. جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ رحیم، یہ جو elongation میں نے دی ہے، ٹھیک ہے، رحیم 4 counts. This is a kind of مد جو سکون کی وجہ سے ایگزسٹ کرتا ہے، اور یہ سکون جو کہ ہم نے خود دیا ہے عارضی سکون ہے. اب ہم پڑھتے ہیں کہ یہ رحیم ہی لے لیتے ہیں لفظ. اب یہ یا مدیہ ہے اور یہاں پہ آپ کو کوئی مد کا سائن نہیں نظر آئے گا، لیکن یہ رحیمہ تھا، رحیمی تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیمی، لیکن می کو میں نے ٹیمپریری طور پر سکون دے دیا کیونکہ میں یہاں پہ وقف کر رہی ہوں. تو اب سکون ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ سکون بھی مد لیٹر کو اسی لیے افیکٹ کرتا ہے کہ کہیں مد لیٹر کے ساؤنڈ کو ہم ایٹ نہ کر لیں یا کھا نہ لیں، ٹھیک ہے. وی ڈونٹ ایٹ the sound or part of the sound of any letter. This is the reason کہ یہاں پہ مد ایگزسٹ کرتا ہے. اب وقف کرتے وقت اس طرح کے مد کو، ٹھیک ہے، مد العارض للسکون کہتے ہیں،
ٹھیک, ایسا مد جو عارضی سکون کی وجہ سے ایگزسٹ کرتا ہے. سو وی کال اٹ مد العارض للسکون. یہ ہمیشہ جب ہوگا کہ جب مد لیٹر کسی بھی کلمے میں سیکنڈ لاسٹ لیٹر ہو. ٹھیک, آپ دیکھیں یہ سیکنڈ لاسٹ لیٹر ہے, اینڈ وی اسٹاپ آن دا لاسٹ لیٹر ود عارضی اور انسیڈنٹل سکون. ٹھیک, سو مد عارض للسکون ایگزسٹ only when the mud letter is the second last letter in the word and we stop on the last letter with the عارضی اور incidental سکون. ٹھیک, یہ میں دوبارہ دہراتی ہوں, آپ اس کو اپنے لیے لکھ لیجیے. مد العارض للسکون exist only when mud letter is the second last letter in the word and we stop on the last letter with an incidental سکون اور with a عارضی سکون. ٹھیک, عارضی کا لفظ یاد رکھ لیں تاکہ مد العارض للسکون کا مطلب ہوتا ہے یعنی عربی کیا کوئی تھوڑا بہت آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ معنی کیا, کس کو مد العارض للسکون کیوں کہتے ہیں. ٹھیک, سو مد العارض للسکون is a kind of a mud which exists when the mud letter is the second last letter in the word, in the kalima, and we stop on the last letter with the عارضی سکون. یہ سب کے لیے واضح ہے, اس میں کوئی اسپیشل بات تو نہیں ہے, کوئی راکٹ سائنس بھی نہیں, ایزی ہو. جی یہ تو کلیئر ہو گیا, لیکن آپ یہ پڑھا لیں, میرا ایک کوشچن ہے وہ میں اینڈ میں آپ کو پھر پوچھتی ہوں. چلیں ٹھیک ہے, جزاک اللہ. اچھا, اب کسی بھی مد میں یعنی کہ جو بھی مد ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اس کی جو ہے نا 3 چیزیں بس معلوم ہوں. جیسے آپ نے مد عارض, مد جائز منفصل اور مد واجب متصل پڑھا. ٹھیک, تو ایک آپ کو اس کی شیپ پتا ہونی چاہیے, یعنی دا کنڈیشن کہ اس کے بعد یہ ہوگا ایک کلمے میں ہے, یعنی آپ کو اس کی شکل صورت پتا ہو. اوکے, لیٹس ناٹ سے ڈیفینیشن یاد ہو. ٹھیک ہے, ڈیفینیشن یاد ہو نہ ہو, آپ کو دیکھتے ہی اس کی شیپ جو ہے اس کی آپ کو ریکاگنیشن ہو. ٹھیک ہے, دیٹ دا شیپ اونلی وی ڈیفائن اٹ ان دا ڈیفینیشن. صحیح ہے, تو پہلی چیز آپ کو یہ پتا ہونی چاہیے. دوسری چیز آپ کو اس کے نمبر آف کاؤنٹس پتا ہونے چاہیے کہ کس کی الاؤنس ہے, کتنے الاؤڈ کاؤنٹس ہیں. ٹھیک, تیسری چیز آپ کو اس کا پریفریبل وے آف ریڈنگ معلوم ہونا چاہیے. ٹھیک, تاکہ آپ اس کو اڈاپٹ کریں اور ویسے اس کو پڑھ سکیں. تو کسی بھی مد فرعی یعنی سیکنڈری مد کے بارے میں آپ کو اس کی شیپ اچھی طرح پتا ہونی چاہیے. یو شوڈ نو وائی ویئر دس مد ایگزسٹ. ٹھیک ہے, تاکہ آپ اسے آئیڈینٹیفائی کر سکیں. پھر آپ کو اس کے کاؤنٹس پتا ہونے چاہیے کہ جتنے بھی الاؤڈ ہیں اور جو ایگزسٹ کرتے ہیں. ٹھیک, اور پھر آپ کو اس کا پریفریبل وے آف ریڈنگ معلوم ہونا چاہیے. ٹھیک, تو یہ 3 باتیں ہیں. تو مد جائز منفصل, مد واجب متصل کی بھی شیپس, کاؤنٹس اس کے 4 5, پریفریبل بس 4. اب مد العارض للسکون میں بھی جو کاؤنٹس میں نے آپ کو شیپ بتا دی ہے کہ مد لیٹر ول بی دا سیکنڈ لاسٹ لیٹر اینڈ یو ول اسٹاپ آن دا لاسٹ لیٹر ود دا انسیڈنٹل سکون, دین دس مد ول ایگزسٹ. ٹھیک, اب آ جاتے ہیں اس کے نمبر آف کاؤنٹس کیا ہیں, یعنی ہمیں الاؤ کیا اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں. تو ہمیں اسکالر سے پتہ لگتا ہے کہ اس میں ہم 2 4 اور 6 حرکات دے سکتے ہیں, 2 4 اور 6 کاؤنٹس. ٹھیک, 2 4 اور 6 کی الاؤنس ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ واجب یا obligatory ٹائپ نہیں ہے. ٹھیک, کیوں؟ کیونکہ اس کو ہم نارمل 2 کاؤنٹس کی طرح بھی پڑھ سکتے ہیں, جیسے کہ آپ کوئی بھی مد لیٹر کی نارمل اوریجنل ٹائم دیتے ہیں, وہ بھی اسکالرس کہتے ہیں کہ it is not essential to give it a longer time. ٹھیک ہے, یہ obligation نہیں ہے, یہ واجب نہیں ہے. اور لیکن it is the preferable way to read it is the 4 counts. Okay, so there is no obligation in this kind of mud, but the preferable way of reading it, یعنی whenever you are stopping on an آیا یا آپ کہیں بھی وقف کرتے ہیں اور اس ورڈ میں سیکنڈ لاسٹ لیٹر اگر ایک مد لیٹر ہے, ٹھیک, تو پھر آپ نے اس لاسٹ لیٹر پہ سٹاپ کرتے ہوئے اس کو مد العارض للسکون دے دینا ہے. 4 کاؤنٹس دیں اور سٹاپ کریں. دس از دا پریفریبل وے. And this preferable way is according to امام حفص. ہو سکتا ہے مختلف قراء میں اس کے پریفرنسز جو ہیں وہ امام کی ڈفرینٹ ہو, لیکن امام حفص کہتے ہیں کہ 4 حرکات یہاں پہ پریفریبل ہیں, اور 2 4 6 تینوں کی الائنس ہے. امام حفص نے بھی تینوں الاؤ کیے. So it is not the obligatory kind of a mud. Okay,
So, and how do they decide it کہ یہاں obligatory ہے, یہاں واجب ہے یا نہیں ہے. So they decided on the basis کہ what is the frequency of the mistakes exist, okay, when this mud is not given or given. اور اس بیسس پہ وہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ, اور اس کے علاوہ کس کس طرح یہ پڑھا گیا, کتنے قرآن نے یہ کہا کہ ہاں یہاں پہ elongation ہی دی جائے گی, کتنے یعنی ہمیں روایات میں یہ ملا کے یہاں پہ لیس دے, یعنی ریزنز اس کے پیچھے یہ ساری ہیں, ٹھیک ہے. ایون اف وی ڈونٹ نو, جسٹ یعنی ہیو دا آئیڈیا کہ یہ وجوہات ہو سکتی. باقی وٹ ایور وی ریڈ ان دا مصحف از بیکاز اٹ واز نریٹڈ ٹو اس دیٹ وے فرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب مد العارض للسکون اسپیسیفکلی اس سے ریلیٹڈ کوئی بات یا کوئی کوشچن آ رہا ہے کسی کے ذہن میں, یا واضح ہے؟ میں اپنا کوشچن پوچھوں؟ جی مجھے اچھا ایک پوائنٹ بس اوپر اور نیچے وہ کنیکٹ کرنا ہے. اف اٹ از اباؤٹ جی مدارج السکون پھر تو آپ ضرور پوچھیں. جی، وہ میں یہ پوچھنے جا رہی ہوں کہ جب ہمارا سانس بیچ میں ٹوٹنے لگتا ہے اور ہم اپنا وہ سکون دے دیتے ہیں، یعنی جی نارملی نہیں دیتے، لیکن کسی بھی لفظ پہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ اب یہاں پہ ہمیں سکون لے لینا چاہیے، تو یہ وہاں پہ یہی قاعدہ لگے گا، یعنی اس میں بھی ہم elongate کر کے اسے چھوڑیں گے؟ جی اگر سیکنڈ لاسٹ لیٹر مد لیٹر ہے اور آپ اپنے نارمل وقف میں، یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے اور ادھر ہی اس کی جگہ ہے، جیسے اگر آپ کہیں بھی نارمل وقف کرتی ہیں اور اگر آپ مد لیٹر کو 4 کاؤنٹس ہی دیتے ہیں، آپ اپنی نارمل تلاوہ میں ایسے ہی پڑھ رہے ہیں، جیسے فار ایگزامپل آپ سورۃ الملک پڑھے تھے اور سورۃ الملک میں آپ پڑھے جا رہے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. Here you gave 4 counts. And then الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Again you gave 4 counts. ٹھیک، لیکن اب آپ 3-4 دفعہ 4 counts دیکھیے، اب وہ آیت کے ختم پہ میری طرح ہے، آپ کا مسئلہ سانس ٹوٹ رہا ہے. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، اور میں ایسے رک جاؤں اور دو اس کو نہ دوں، تو اٹس a لحن. ٹھیک ہے. When you are stopping and there is a mud letter in between as a second last letter, in every waqf the timing should be equal. اگر آپ نے 2 کا ارادہ کیا تو ہر جگہ 2 رکعات پہ رکیں، 4 کا ارادہ رکھا ہے تو آپ 4 پر ہی رکیں. This is the best way to do it, واللہ اعلم. ٹھیک ہے، یہ اس کا صحیح طریقہ ہے. باقی preferable way is the 4 counts، لیکن 2 counts is also جو حدر سے تلاوہ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی حدر مطلب سوئفٹ ریڈنگ میں if you see or you hear any sheikh reading all the waqf with the 2 counts, it's completely fine and there is no mistake in that. ٹھیک. میرا خیال ہے کہ یہ بگنرز کو شاید زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں جب ہم سکون ایک جگہ رک کے دوبارہ کرتے ہیں نا، سم ٹائم ہم اپنا بریتھ پورا نہیں لے کے چلتے، ہم انکمپلیٹ بریتھ کے ساتھ شروع کرتے ہیں، تو وہ پھر کہیں انٹرپشن کر دیتا ہے. جی تو بالکل، بہت ضروری ہے کہ ہم وقوف بھی اپنے، جیسے اگر آپ بگنر ہے تو آپ اپنے وقف بھی ڈیسائیڈ کریں. ہم عربز نہیں ہے نا، تو جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ یعنی لنگوسٹیکلی ہمارے لیے سینس نہیں بنا رہا ہوتا مانوی اعتبار سے. لیکن اگر آپ بہت مانوی اعتبار سے سینس بنا رہے ہو جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں، تو خود بخود آپ کے جو یعنی when you start to know more about the meanings in the Quran، آپ کے وقوف بہت بہتر ہو جاتے ہیں. آپ کہیں پر خود سے آپ کو پتا ہوتا ہے اچھا یہاں رک گئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب یہ بات شروع ہو رہی ہے. اور جب آپ کو جو آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ آپ معنی نہیں بنا پا رہے ہوتے، تو پھر آپ کو زیادہ کانشیس ہونا پڑتا ہے. تو جو آپ کا پورشن ہے اس میں آپ اپنے وقف مارک کر کے اور پھر احتیاط کے ساتھ پڑھیں تاکہ غلطی نہ ہو. اور جتنی آپ احتیاط کریں گے، یعنی تو انسان کا اپنے اپنے تقویٰ ہے. آپ بعض لوگ جو ہیں وہ بہت ہی محتاط ہے. سین مائی ایلڈرز، ان کو کوئی اس طرح کی چیز معلوم ہو جائے تو وہ اتنے محتاط سے پڑھتے ہیں، احتیاط کرتے ہیں کہ یعنی ہمیں اس بعض اوقات اتنی ساری چیزیں پتہ ہو کے بھی ہم کیجولی وہ غلطیاں کمٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو which way he likes the most, but may Allah subhanahu wa ta'ala accept from us. لیکن ماشاءاللہ جیسے جیسے ہم اس پہ چل رہے ہیں نا، تو ہمیں اپنی مطلب یہ کوسچنز ذہن میں آتے ہیں کہ ابھی اس کا حل کیا ہے. یا اب جیسے اب لگا کہ شروع کرنے سے پہلے میں اگر اس کے وقت ایک جیسے ورڈز آئیڈینٹیفائی کر لوں، اس کا مطلب کو کچھ سمجھ لوں. جیسے اب ہم عربی سیکھ رہے ہیں تو اگر میں مطلب کو بھی دیکھ لوں اور مجھے اس کی ٹرانسلیشن کا کچھ اندازہ ہو تو میں بیٹر تجوید پڑھوں گی. تو ماشاءاللہ یہ اچھے ٹپس ہیں یہ.
الحمدللہ. اچھا ایک اور بات میں نے شاید پہلے مینشن بھی کی ہو کہ یہ جتنے بھی ہم مدود دیتے ہیں ٹھیک ہے تجوید سائنسز میں اس کے اس طرح کے ٹیکنیکل سے ریزن ہے کہ بھئی حمزہ کی میں جہر ہے شدہ ہے, لیکن میری کم علمی ہے اس ایریا میں, لیکن میں نے اصول تفسیر کے حوالے سے کچھ لیکچرز جب استاد پڑھا رہے تھے تو ان کی باتوں سے یہ خاص کیا کہ بعض جگہوں پہ یہ elongations جو ہیں اس کے معنوی اعتبار سے بھی اس میں بلاغہ کے کچھ رولز ہیں ہمیں نہیں پتہ ہوتے جو کیونکہ ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے سبحان اللہ. So there is so much to it, سبحان اللہ, یعنی in every field of study they are defining it differently. So یہی قرآن کا اعجاز ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ مد العارض للسکون کے حوالے سے کوئی اور سوال, یہ سب کے لیے کلیئر ہے؟ تو بس ایک لاسٹ چیز جو اب ہم آج کرنا چاہ رہے ہیں وہ میں کر لوں. جی جو لوگ کلاس میں موجود ہیں, فوزیہ, لائبہ, آمنہ, ثنا باجی, اگر میں کسی کا نام نہ بھولوں تو سمیحہ, کومل, جی جی الحمدللہ کلیئر ہے. الحمدللہ. اب جی دیکھیں الحمد السماء والا جو لفظ ہے یا پھر کوئی بھی ورڈ کے جو حمزہ پہ اینڈ ہو رہا ہے, اور ہم نے یہ بات کی کہ وصل کی صورت میں تو یہ مدواج متصل ہی ہے, لیکن جب وقف کرتے ہوئے میں اس کو سکون دیتی ہوں تو پھر یہاں پہ دو ریزنز مد کے ایک ساتھ آ جائیں گے, ایک حمزہ اور ایک سکون. حمزہ کی وجہ سے جو مد ہے وہ کون سا مد ہے بتائیے آپ لوگ؟ مد واجب متصل. مد واجب متصل. متصل, احسنتی, ویری گڈ. اور سکون کی وجہ سے جو مد ہے وہ کون سا ہے؟ مد العارض للسکون. بالکل. اب اسکالرز نے اس کی بھی ایک ترتیب بنائی کہ when you are stopping on a word that ends with a hamza, ٹھیک, any کلمہ that ends with a hamza, اور of course اس کا سیکنڈ لاسٹ لیٹر مد لیٹر ہے, تو اس کا مطلب ہے وہاں پہ دو مد ایگزسٹ کریں گے اور ہمیں ان دو میں سے کسی کو چوز کرنا ہے کہ ہم اسے کس سے پڑھیں. اب دونوں کے الگ الگ کاؤنٹس کی بھی الاؤنس ہے. فار ایگزامپل مد واجب متصل از 4 5 and مد العارض للسکون is 2 4 and 6. So here they say that there is an other, yani a third kind of mad that exists, and this is a special kind of mad which exists only when hamza and sukoon come together after a mad letter. اس کے علاوہ یہ کہیں یہ ٹائپ ایگزسٹ نہیں کرتی, اور اس طرح کے مد کو ہم کہتے ہیں اجتماع مد. ٹھیک ہے, اب اس کا شارٹ نیم آپ یاد رکھیں, اجتماع مد. So it is اجتماع how to say اجتماع of مد واجب متصل مع المد العارض للسکون. ٹھیک, اور پھر یعنی اس پر آگے عربی میں اس کے کاؤنٹس اور اس طرح سے پرسیپٹ ہے, لیکن میں نے آپ کو بتایا ہمیں بس آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. پہلی چیز یہ پتہ ہونی چاہیے ہمیں, دوسری چیز ہمیں کاؤنٹس پتہ ہونے چاہیے کتنے دینے, اور تیسرا اس کا پریفریبل وے. دیٹس اٹ. ٹھیک ہے, تین باتیں اگر ہمیں پتہ ہے تو ہم پڑھ لیں گے اس کو, صحیح. اچھا اب اجتماع مد ہے گی اور اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ایسی ہوگی کہ حمزہ سکون مد لیٹر کے بعد ایک ساتھ آ جائیں گے, تو پھر ہمیں یہاں پر اجتماع مد دینا ہے. اب آ جاتے ہیں کہ اس کو کاؤنٹس کتنے دیں گے. تو اب اس کے کاؤنٹس جو ہیں وہ اسکالرز نے اس طرح ڈیوائز کیے کہ جو 2 کاؤنٹس ہیں اس کو کینسل کر دیا جائے کیونکہ یہ ویکسٹ ہے, اور دونوں مدود میں سے ایک کامن لے لیا جائے جو کہ 4 ہے. سو 4 از دا کامن. اوکے, ناؤ مائی اسکرین ول ناٹ ورک ایوری ویئر, یہ مٹا دیتے ہیں. جی, تو 2 کینسل ہو گیا اور دونوں میں سے یعنی مد واجب متصل اور مد العارض للسکون میں سے ایک کامن کاؤنٹ لے لیا 4, پھر ایک کاؤنٹ مد واجب متصل کا لے لیا اور ایک کاؤنٹ مد عارض للسکون کا لے لیا. So the allowance here is to read, we can read it with 4, 5 or 6 counts. When I say counts, اس کا مطلب ہے آپ اپنی فسٹ کو کلوز کریں گے اور جتنے کاؤنٹس ہیں اتنی فنگرز کھولیں گے. This is the timing of that mud. تو یہاں پہ 4, 5 اور 6 3 یعنی یہ ان حرکات کی الاؤنس ہے. ٹھیک, اب اگر آپ چوز کرتے ہیں کہ آپ 6 سے پڑھیں, if you choose to read it with 6 counts, تو پھر آپ یہ کہیں گی کہ میں نے اس کو 6 کاؤنٹس مد عارض للسکون ہی پڑھا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ 6 کاؤنٹس تو مد واجب متصل میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. لیکن آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ اب آپ اس طرح کے مد کو اور جہاں جہاں مد عارض للسکون پڑھتی ہیں ادھر 6 کاؤنٹس ہونے ضروری ہیں. لیکن اگر آپ باقی جگہوں پر 6 حرکات نہیں دیتی ہیں, جیسے اب آپ شیئوں قدیر پہ بھی آپ 4 دے رہے ہیں, آگے فطور پہ بھی 4 دے رہی ہیں,
تو اس حرف پہ آ کے آپ 6 نہیں دے سکیں گے, آپ نے مد عارض للسکون کو ہر جگہ سیم ٹائم آف کاؤنٹس دینا ہے. تو since the preferable way is the four counts, okay, we are allowed to read it with 6, but normally we don't use this count, ٹھیک ہے, because ہم باقی مد عارض للسکون میں بھی 6 حرکات کوئی حد ہی ہوتا استعمال ہوتا ہے, ورنہ ہم عمومی طور پہ ہم نہیں یوز کرتے, اٹس ویری لانگر. ٹھیک, now let's come to the 5 counts. ٹھیک, تو امام حفص میں دو کچھ روایات ہیں, ان روایات میں کچھ طریق بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ڈفرینٹ طریق. تو اب ہم اس اسپیسیفیکیشن میں نہیں گئے, اور ہر طریق کے مختلف قواعد ہوتے ہیں, اللہ خیر کرے انشاءاللہ, there are so many things to it. لیکن میں آپ کو بس یہ کہتی ہوں کہ جس طریق کے قواعد کو ہم پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, جس طریق کے, یعنی ایک قاری, ان کے نیچے راوی, اور ان راوی کے نیچے طریق, ٹھیک ہے, طریق جس طریق کو ہم فالو کر رہے ہیں وہ طریق الشاطبیہ ہے, اور اس طریق میں 5 کاؤنٹس کی الاؤنس نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن ان جنرل امام حفص کی قراء میں 5 کاؤنٹس کی الاؤنس ہے. تو ابھی یاد رکھیں, لیکن 5 وی ڈونٹ یوز اٹ جسٹ بیکاز ہماری طریق میں اس کی الاؤنس نہیں ہے, لیکن یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے بہت بڑا, اٹس جسٹ یعنی کہ آپ ایک پراپر وے فالو کر رہے ہیں, اس میں نہیں ہے. تو اینڈ وی نو وین دیر از الاؤنس آف 4 کاؤنٹ, تو باقی سب میں ہم 4 کو پریفرنس دیتے ہیں. So the preferable way of reading this kind of a word is also the 4 counts. پڑھنا 4 ہی حرکات سے, لیکن بس آپ کو وجوہات تبدیل ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے. مد واجب متصل, مد جائز منفصل, مد العارض للسکون, اور یہ اجتماع آف مد, ٹھیک ہے, اجتماع المد واجب مع المد عارض, چاروں ہی میں آپ دیکھیں گے کہ آپ پڑھ اس کو 4 حرکات سے رہے ہیں, لیکن now سبحان اللہ, now you're the students of تجوید, تو آپ کو ہر جگہ پہ وجہ الگ معلوم ہے, اور آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں ڈفرینٹلی, صحیح. اور جب آپ کسی کو سن رہے ہوں گے اور اگر وہ یہاں پر کچھ الگ طریقے حرکات بھی دیتے ہیں, تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ بیکاز دیر از این الاؤنس آف ڈفرینٹ کاؤنٹس. لیکن آپ اگر یاد نہیں رہتے, اور اگر آپ سب جگہ 4 حرکات سے پڑھنے کی بھی عادت بناتے ہیں انشاءاللہ, تو یہ بھی بہت بہتری اس آپ کی تلاوت میں اس سے آ جاتی ہے. So because some students find it interesting to know all these little details and everything, but the others say کہ اچھا بس پڑھنے کا طریقہ میں 4 رکعت سے پڑھنا ہے تو بھی کافی ہے. تو ایکچولی وہ بھی کافی ہے اگر آپ اس کو کوئی the teacher of tajweed, you just want to read the Quran nicely, تو آپ اگر ان چاروں طرح کے مدود میں 4 حرکات سے پڑھنے کی عادت بنا لیں, تو انشاءاللہ تو بھی غلطی کے چانسز بہت ہی کم ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. سو دس از اباؤٹ, now we discussed مد واجب متصل, ٹھیک, the exist in one word due to Hamza, and allowance 4-5 counts, preferable is 4. مد جائز منفصل, exist in 2 کلمات and sometimes in one word, لیکن کلمے معنی کے اعتبار سے الگ الگ ہوں گے. مد letter followed by Hamza, of course. There is allowance of 2 counts, but 4 is preferable. ٹھیک. Then we come as مد عارض للسکون, یہ سکون کی وجہ سے ہے, یہ ہم نے اس لیے پڑھا تھا کہ ہم یہ اجتماع مد سمجھ سکیں. ابھی کچھ اور ٹائپس ہیں, اس کو ہم کل کور کریں گے انشاءاللہ. So مد العارض للسکون exists when the mad letter is the second last letter in the word and you stop on the last letter with an incidental sukoon. So then it takes 2, 4 and 6. This is the allowance, but preferable is to read it with 4 counts. اب مد واجب متصل ہی کے ٹاپک کے اندر ہمارے پاس ایک اور کائنڈ ہمیں نظر آئی کہ اگر حمزہ پہ سکون بھی آ جائے اور ہم اس پہ وقف کر رہے ہیں, سو وہاں پہ پھر ہم 2 مدود کا ایک ساتھ جمع ہونا دیکھیں گے, اور اس طرح کے مد کو ہم اجتماع مد کہیں گے. اجتماع آف مد واجب متصل مع المد العارض للسکون, مطلب دونوں کا ایک ساتھ جمع ہونا, اس کا یہ مطلب ہے. تو آپ اس اجتماع مد یاد رکھ لیں, کافی ہے انشاءاللہ, مسئلہ نہیں. اس کو آپ 4, 5 اور 6 کاؤنٹس کی الاؤنس ہے. اب یہ 4, 5, 6 نا یعنی کہاں سے آئے, اس پہ ہم نے بات کر لی, ٹھیک. اور اس میں preferable way of reading it is 4 counts, okay, and there is an allowance of 6 counts, there is an allowance of 5 counts, but not in the tariq جس کے قواعد ہم فالو کر رہے ہیں, ٹھیک. But it is allowed, it's not a wrong way to read it like this, okay. So 4 is the preferable way in all the 4 kinds of mudud, and this is it about today's lecture inshallah. اب کوئی سوال آ رہا ہے کسی کے ذہن میں تو پلیز کریے. 4 تو وقفے وسط جیسے کہتے ہیں نا, امت وسط, تو یہ کاؤنٹ وسط بن گیا. جی بالکل, اس کے نام بھی متوسط ہے. اینڈ بائی دا وے جسٹ فار جنرل نالج, یہ 2 ایک سیکنڈ, اوکے. So in Arabic they say it like 2 is al-qasr
and 4 is tawassut, Good. and then 5 is fawaiq tawassut. اگر کسی کو دلچسپی ہو یہ I will فوائد کیا highlight ہے؟ فوائق التوسط یعنی توسط سے تھوڑا زیادہ اچھا اس سے توسط. آگے ٹھیک. And اچھا 6 جی 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 6 آپ is کریں. الاشباع. ٹھیک. اینڈ الاشباع عربی میں کہتے ہیں، اس کا معنی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو سب سے زیادہ جو یعنی کیا اس کو پتہ نمبر نہیں دینے ہو یعنی ہائیسٹ رینک. نہیں اچھا میرے ذہن میں نہیں آ رہا، بڑا اچھا سا وہ کچھ ساتھ بتاتی ہوں. بہرحال الاشباع از یعنی the longest count any mad letter can take. That is the 6th count. کوئی ایسا مد ایگزسٹ نہیں کرتا جس کو 6 حرکات سے زیادہ دی جاتی ہوں. So 6 is the maximum count any mad letter can take. Okay, that's why we call it as al-ishba'. صحیح. اچھا Al-ishba'. میرا یہ ہے کہ جو حفص امام حفص ہیں ان جی کے جی جو ٹیچر تھے انہوں نے ایک سٹائل میں نہیں سیکھا تھا، انہوں نے ایک سے زیادہ سٹائل میں پڑھا تھا، سیکھا تھا. اور جب انہوں نے اب آگے سکھایا تو کیا انہوں نے ان دونوں میں سے ایک کو چوز کیا سٹائل کو، یا کوئی انہوں نے ان کا کمبینیشن آگے دیا؟ امام حفص آتے ہیں امام عاصم الکوفی سے نا، امام حفص عن عاصم کہتے ہیں. ہاں جی، ٹھیک. یعنی اگر میں صحیح نہیں بول رہی تو امام عاصم نے یعنی 2 سے سیکھا اور پھر انہوں نے ان کو سکھایا. تو کیا امام عاصم نے ان دونوں کا کمبینیشن سکھایا یا کوئی ایک طریقہ سکھایا انہیں حفظ امام عاصم جو ہے کرنے؟ نا، اب دیکھیں پوری جو شجرہ ہے اس میں سب سے ٹاپ پہ امام عاصم کا نام ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم جی یعنی آؤٹ آف 10 قاری ایک کی بات کریں تو امام عاصم رحمہ اللہ، ان کے اوپر ہمیں یہ پتہ لگ رہا ہے کہ 7 احرف ہیں قرآن کے، ڈائلیکٹس ہیں جو ایگزسٹ کرتے ہیں. ٹھیک. تو یعنی انہوں نے قرآن، تو صحابی سے سیکھا ہے نا، صحابیوں سے سیکھا ہے. جی جی بالکل، انہوں نے صحابہ سے ہی سیکھا، لیکن 7 ڈائلیکٹس میں قرآن اس وقت پڑھا جا رہا تھا. ٹھیک ہے. ہاں 7 لیکن انہوں نے ڈفرینٹ 2 ڈائلیکٹس. کو زیادہ 2 طریقوں کو زیادہ انہوں نے فالو کیا، یعنی اس میں زیادہ سیکھا. دو یہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں یہ مجھے نہیں سمجھ آئی. جیسے انہوں نے، میں آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں شاید بات واضح ہو سکے. جیسے ایک آیت جو ہے اس کے 4 ویریشنز موجود تھے. ٹھیک ہے، 4 ڈفرینٹ ڈائلیکٹ سے وہ پڑھی جا سکتی، اور ایک آیت میں 7 حروف 7 ڈفرینٹ ویریشن موجود ہیں. ٹھیک ہے. سو حضرت جبریل علیہ السلام کو رسول اللہ کہتے اور وہ اس کو ریپیٹ کرتے رہتے جب تک کہ وہ اسے 7 احرف یعنی 7 جی ڈفرینٹ ڈائلیکٹس میں نہیں پڑھ لیتے. یہ حدیث ہے. تو اب جی سمجھ جی اس سے یہ آتا ہے کہ 7 مرتبہ حضرت جبریل اسے دہراتے ہوں گے، تو ہو سکتا ہے کہ ان 7 میں سے کچھ مرتبہ یعنی 3-4 بار وہ بالکل سیم ہو، یعنی کچھ ڈائلیکٹس میں وہ آیت بالکل ایک ہی طرح پڑھی جا رہی ہے، لیکن کچھ ڈائلیکٹس میں وہ ڈفرینٹلی بھی پڑھی گئی ہو. سو کسی آیت کی 4 ویریشنز ہو سکتی ہیں، کسی آیت کی 6 ہو سکتی ہیں، کسی آیت کی 7 بھی ہو سکتی ہیں، اور کسی کی 2-3 یا کسی کی شاید کوئی بھی ویریشن نہ ہو، ہر ڈائلیکٹ میں ایک ہی طرح پڑھی گئی ہو. ٹھیک. جیسے آپ الف لام میم ہے، اب یہ تو ہر ڈائلیکٹ میں ایک ہی طرح پڑھی جائے گی، حروف المقطعات ہے. ٹھیک. اب پوائنٹ از، اب سمجھنے کی بات یہ کہ وہ 7 احرف اور ڈفرینٹ ویریشنز ایگزسٹ کرتی تھیں، اور ڈفرینٹ ویریشنز سے صحابہ کرام نے اس کو سیکھا، پڑھتے آ رہے تھے. جو ڈائلیکٹس پڑھتے تھے انہوں نے اس طرح یاد کر لیا. بہت سارے صحابہ نے تمام 7 طریقوں سے بھی یاد کیا اس کو، ایسے بھی یعنی یہ بھی بہت ممکنات میں سے. لیکن پھر اس کے بعد یہ جو 10 قاری ہیں، ٹھیک ہے، 10 ماسٹرز، جس میں سے 7 متواتر ہیں کہ جن کو سبھی نے متواتر وہی ہوتے ہیں کہ جن کی شہادت سب نہیں دی، اور 3 مشہور ہیں کہ جن کو ایک امام ہے انہوں نے اپنی کتاب میں نہیں لکھا تھا تو وہ مشہور قرار دیے گئے. So there are 10 قاری، قراء masters, and these قاری what they did in all of these variations، اس پہ غور و فکر، تدبر، معنویت کے لحاظ سے بھی، اور اس کو پڑھنے کے انداز سے، اور کون سی ویریشن کس کے ساتھ پڑھنا، ٹھیک ہے، ایزی آن ٹنگ بھی ہے، اور معنویت کے اعتبار سے بھی اس کی رچنس کمپرومائز نہیں ہوتی. there can be so many things to it which یعنی سبحان اللہ I don't know completely, but what I know is کہ یہ جو قاری ہیں انہوں نے وہ تمام ویریشنز میں سے ایک وے آف قراءہ سے قرآن کو پڑھا اور اپنے ایک شاگرد کو اسی طرح ایگزیکٹلی سکھایا. یہ جتنی بھی ویریشن ایگزسٹ کرتی ہیں، دس از ہاؤ آئی ول ریڈ اٹ اینڈ آئی ول ٹیل یو ہاؤ ٹو ریڈ اٹ لائک دس. تو امام جو مطلب کیا نام ہے، امام عاصم رحمہ اللہ نے 7 احرف جو ایگزسٹ کرتے تھے، ڈفرینٹ ویریشنز آف آیات،
ان سے ایک کائنڈ آف قراءہ مرتب کی اور اسی پر اپنے ایک شاگرد کو ٹرین کیا which is امام حفص. ٹھیک, اور پھر امام حفص کے انڈر 2 شاگردوں کو انہوں نے ٹرین کیا. ٹھیک, اب ہوا یہ ہوگا, یعنی سمجھ میں بھی یہی آتا ہے کہ آف کورس جن شاگرد کو انہوں نے ٹریننگ کی, اب وہ دونوں شاگردوں نے کہیں کہیں کوئی فرق سے پڑھا. ٹھیک ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ اس روایت میں اس روایت سے یہ فرق, جیسے ہم وہ حدیث میں بھی پڑھتے ہیں نا کہ اگر آپ زیادہ تفصیل میں جاتے ہیں جب اصول حدیث میں, تو وہ یعنی ایون کہ ان صحابی نے کہا کہ یہاں یہ لفظ تھا, لفظوں کے اعتبار سے بھی اگر چینج ہے متن میں تو اٹ کاؤنٹس. سیم گوز ود اٹ, یعنی یہ بھی مجھے اسی طرح سمجھ آئی تھی بات. پھر اس کے بعد دونوں راویوں نے کہا الگ الگ طریقے سے پڑھ لیا, تو وہ 2 ڈفرینٹ روایات ہمارے پاس ہیں. ایک ہی یعنی امام حفص کے نیچے پھر 2 اسٹوڈنٹس ہیں, 2 روایات. پھر ہر راوی کے اندر انہوں نے بھی اپنے اسٹوڈنٹس ٹرین کیے, تو انہوں نے جو اسٹوڈنٹس ٹرین کیے اور وہ جو اس میں جو فرق ہیں تو ان کو ہم طریق کہتے ہیں. سو امام عاصم ان کے اسٹوڈنٹ, پھر امام حفص, پھر ان کے نیچے 2 راوی, پھر ہر راوی کے اندر جو ہیں وہ طریق, اور طریق مختلف طریق اس میں طرائق ہیں, طروق کہنا چاہیے پلورل شاید آئی گیس. سو دس از ہاؤ اٹ گوز. ٹھیک ہے, اب طریق شاطبیہ اس کو طریق کیوں کہہ رہے ہیں, کیونکہ طریق یہ ہوتی ہے کہ روڈ کیا تھا. جیسے فار ایگزامپل جیسے امام حفص کے جو 2 اسٹوڈنٹس ہیں, ٹھیک ہے, راوی, اب مجھے نام ان کے یاد نہیں ہے, ان کے نیچے جو اسٹوڈنٹ ہیں انہوں نے کس روڈ کو فالو کیا, کس طریق کو, تو جس طریق کو ہم فالو کر رہے ہیں وہ طریق شاطبیہ ہے. سو اٹ ول گو لائک ان کے اسٹوڈنٹ اس سے اس راوی پہ جائے گا, پھر راوی سے امام حفص, اور پھر اس سے امام عاصم. تو اگر انہوں نے اس روٹ کو فالو کیا تو دیٹس طریق شاطبیہ. دیر کین بی اندر روٹ کہ ان راوی سے یعنی اسٹوڈنٹ دوسرے ہوں, ان کے کوئی کمبائنڈ اسٹوڈنٹس ہو سکتے ہیں, اس میں ڈیٹیلز ہیں اس میں. ٹھیک ہے, ہاں جی, جو میری انڈرسٹینڈنگ تھی نا, میں ویسے دوبارہ بھی چیک کروں گی کہ امام عاصم نے ایک تو حضرت علی سے اور ایک اور صحابی سے سیکھا تھا. تو ظاہر ہے حضرت علی یا دوسرے جو صحابی ہیں انہوں نے آئدر انہیں آل 7 ٹائپس یا 7 سٹائلز سکھائے, پھر دوسرے جو صحابی ہیں انہوں نے بھی ایسے سکھایا. اس طرح کی وہ کچھ بن رہی تھی. چلے میں اس کو ایک دفعہ میں پھر اس کو دیکھوں گی. ہاں, تھینک یو ویری جی, مچ. اس میں کافی ڈیٹیل ہو سکتی ہے, میری تو اپنی جو لمیٹڈ انفارمیشن ہے میں نے وہی دی ہے, میں انشاءاللہ اس کو اور ہم پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, انٹرسٹنگ ٹو نو آل آف دیز تھنگس, اس کو دلچسپی ہو اس کو ضرور دیکھنا چاہیے. جی, اب کسی کے ذہن میں کوئی اور اچھا مدود کے حوالے سے کچھ سوال تو نہیں جی جو آ رہا ہو اور کلیئر نہ ہو؟ چلاؤ الحمدللہ. چلیں, اگر اب سب کلیئر ہے انشاءاللہ تو پھر اجازت دیں 12:30. اچھا, میں سورۃ الفجر کی پریکٹس ہم نہیں کر پا رہے, لیکن یہ مدود کو ختم کر کے میں نے سوچا انشاءاللہ ایک کلاس ہم سورۃ فجر کی پریکٹس, اور ایک جس میں اگر آپ لوگوں نے اپنا حفظ سنانا ہو تو ہم روم اوپن کریں گے, جنہوں نے حفظ سنانا ہو سنا دیں گے انشاءاللہ. تو اس طرح پھر ہم کورس کو رمضان میں اینڈ کریں گے, مدود سے آگے نہیں بڑھیں گے فی الحال. اور پھر اگر ہم دیں حمزات یا ادغام یا ان ڈفرینٹ ٹاپکس میں آپ میں سے جو انٹرسٹڈ ہوئے, مے وی کین اسٹارٹ ادر بیچ جس میں ہم اس کا کوئی لیول 2 یا پارٹ 2 اس طرح سے ترتیب دے دیں. تو انشاءاللہ مخارج, صفات, نون میم ساکنہ کے قاعدے اور مدود. ٹھیک ہے, یہ ایک اچھا ایک ہینڈسم انفارمیشن ہے اباؤٹ دا رولز آف تجوید, جس سے آپ بہت ساری بہتری اپنی تلاوہ میں لے آتے ہیں. یعنی کچھ 70% آف تلاوہ آپ کی بہتر ہو سکتی ہے انشاءاللہ باذن اللہ, with practice of course. So this is it from today's class. Jazakallahu khairan kaseera for bearing with me. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. آمین یا رب العالمین. اچھا, اب میں اینڈ کرنا چاہ رہی ہوں تو اٹس ناٹ allowing me. سبحان